ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ابتدا میں بہت نشہ کرتا تھا اور ماضی میں ڈوبا رہتا تھا۔ ایک دن میں نے ایک یتیم بچے کو دیکھا تو اس کا اسی طرح اکرام کیا جیسے اپنی اولاد کا اکرام کیا جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ پھر میں سویا تو خواب میں دیکھا کہ جہنم کے فرشتے زبانیاں مجھے پکڑ اور جکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اچانک وہ یتیم بچہ مجھے راستے میں مل گیا۔ اس نے ایک فرشتے سے کہا، اسے چھوڑ دو تاکہ میں اپنے رب سے اس کے متعلق مراجعت کر لوں، لیکن فرشتوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اچانک ایک آواز آئی کہ اسے چھوڑ دو کیونکہ اس نے یتیم کے ساتھ جو حسن سلوک کیا تھا، اس کی وجہ سے ہم نے یہ اسے دے دیا ہے۔ میں خواب سے بیدار ہوا اور اسی وقت سے یتیموں کے ساتھ اکرام میں خوب مبالغہ کرنے لگا۔ اسی طرح علوین میں ایک آدمی کی کچھ بیٹیاں تھیں۔ جب وہ فوت ہو گیا تو وہ شدید قسم کی فکر و فاقہ میں مبتلا ہو گئیں۔ مجبور ہو کر دشمنوں کی ہنسی سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنا وطن چھوڑ دیا اور ایک مسجد میں پہنچیں جہاں اس شہر کے نمازی آنا بند ہو چکے تھے۔ ان کی والدہ نے انہیں مسجد میں چھوڑا اور خود ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنے نکلی۔ وہ شہر کے حکمران کے پاس پہنچی جو کہ مسلمان تھا اور اس کے سامنے اپنے سارے حالات بیان کیے۔ وہ اسے سچا ماننے کے لیے تیار نہ ہوا اور کہنے لگا کہ پہلے میرے سامنے اس بات پر کوئی گواہ پیش کرو۔ اس نے کہا، میں تو اس شہر میں اجنبی ہوں، گواہ کہاں سے لے کر آؤں؟ یہ سن کر اس نے اس عورت سے اعراض کیا۔ وہ وہاں سے چل کر ایک مجوسی کے پاس پہنچی اور اس کے سامنے بھی اپنے سارے حالات بیان کیے۔ اس نے اسے سچا تسلیم کر لیا اور اپنے گھر کی کسی عورت کو اس کے ہمراہ بھیج دیا جو اسے اور اس کی بیٹیوں کو اپنے گھر لے آئی، اور اس مجوسی نے ان کا خوب اکرام کیا۔ جب آدھی رات گزری تو اس مسلمان حکمران نے خواب میں دیکھا کہ گویا قیامت قائم ہو چکی ہے اور نبی علیہ السلام کے سر پر لواء الحمد لہرا رہا ہے اور ان کے پاس یہ ایک عظیم محل ہے۔ اس مسلمان نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ محل کس کا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک مسلمان آدمی کا۔ اس نے کہا، میں بھی مسلمان ہوں اور اللہ کی وحدانیت کا قائل ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس پر کوئی گواہ پیش کرو۔ وہ حیران ہو گیا۔ تب نبی علیہ السلام نے اس الویہ کو یہ واقعہ یاد دلایا۔ جب وہ آدمی بیدار ہوا تو نہایت غمگین اور پریشان تھا۔ اس نے عورت کو کیوں دھتکارا؟ پھر اس نے اسے بہت تلاش کیا۔ بالآخر اسے پتہ چل گیا کہ وہ فلاں مجوسی کے گھر میں ہے۔ اس نے اس مجوسی سے انہیں اپنے یہاں لے جانے کی درخواست کی، لیکن اس مجوسی نے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ مجھے ان کی وجہ سے برکتیں نصیب ہو رہی ہیں۔ اس نے اسے 1000 دینار کی پیشکش کی لیکن وہ نہ مانا۔ وہ امیر آدمی اسے مجبور کرنے لگا تو مجوسی نے کہا کہ تو جو چاہتا ہے اس کا زیادہ حقدار میں ہی ہوں۔ وہ محل جو تو نے خواب میں دیکھا ہے وہ میرے لیے تعمیر کیا گیا ہے۔ کیا تو مجھ پر اپنے مسلمان ہونے کی وجہ سے فخر کرتا ہے؟ بغداد میں اور میرے اہل خانہ اس دن رات کو سونے سے پہلے اس الویہ کے ہاتھ پر ایمان لا چکے ہیں، اور میں نے بھی وہی خواب دیکھا تھا جو تو نے دیکھا تھا، اور نبی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا کہ کیا وہ الویہ اور اس کی بیٹیاں تیرے پاس ہیں؟ میں نے عرض کیا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ محل تیرا اور تیرے اہل خانہ کا ہے۔ یہ سن کر وہ مسلمان غمگین و نامراد ہو کر لوٹ گیا۔